نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون صدق اللہ العظیم۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو بہت زیادہ مالدار تھا اور اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، صرف ایک بیٹی تھی۔ تو اس کا ایک بھتیجا تھا، اس نے یہ سوچا کہ اگر میں اس کی لڑکی سے شادی کر لوں گا تو اس کی جائیداد جتنی ہے ساری کی ساری وہ مجھے مل جائے گی، میں بھی مالدار بن جاؤں گا۔ یہ سوچ کے اس نے اپنے چچا سے یہ اپنی خواہش اس کے سامنے رکھی کہ میں تمہاری لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، نکاح کا پیغام بھیجا تو اس نے انکار کر دیا، اس نے اس رشتے کو منظور نہیں کیا۔ تو اس کو غصہ آیا کہ میں تو اس کی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا تھا اور اس کی جتنی جائیداد ہے وہ ساری کی ساری میں ہڑپ لینا چاہتا تھا، لیکن یہ اپنی لڑکی سے میرا نکاح کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو اس نے سوچا کہ بھئی کسی طرح سے اس کو قتل کر دیں گے، قتل کر کے قتل کا الزام کسی اور کے اوپر ڈال دیں گے اور اس سے اس کی دیت بھی لے لیں گے، اور یہ جو چچا ہے اس کی جو جائیداد ہے ساری کی ساری وہ بھی ہڑپ لیں گے۔ یہ سوچ کے خفیہ طریقے پہ اس نے اپنے چچا کا قتل کر دیا۔ قتل کر دینے کے بعد اس کی لاش کو لے جا کے چپکے سے کسی شخص کے گھر کے دروازے پر اس نے چھوڑ دیا۔ اب جب صبح ہوئی، صبح ہوتے ہی اس نے شور مچانا شروع کیا، جس کے دروازے کے پاس اس کے چچا کی لاش اس نے ڈالی تھی اس کے اوپر قتل کا الزام ڈال دیا کہ میرے چچا کو اس نے قتل کیا، مجھے اس کی دیت چاہیے، پیسے چاہیے۔ اب شور شرابہ ہوا، اس نے صاف انکار کر دیا کہ میں نے تو قتل نہیں کیا، راتوں رات کسی نے یہاں پہ لا کے لاش ڈال دی اور میرے اوپر قتل کا الزام آ گیا، میں نے تو اس کو قتل نہیں کیا۔ اب قتل کرنے والا کون ہے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اب قریب تھا کہ ان کے درمیان میں کوئی جھگڑا ہو جائے، یہ کہتا کہ بھئی تو نے قتل کیا، وہ اور اس کے رشتہ دار کہتے کہ بھئی میں نے قتل نہیں کیا۔ اب بات بڑھتی چلی گئی تو کسی نے مشورہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے درمیان میں موجود ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھتے ہیں اور اس کا حل ان سے دریافت کرتے ہیں۔ تو سب کے سب موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے جا کے یہ واقعہ سارا سنایا کہ بھئی راتوں رات ایک شخص کا قتل ہو گیا ہے اور اس کی لاش فلاں شخص کے گھر کے پاس اس کے دروازے کے پاس میں پائی گئی ہے، قتل کرنے والا کون ہے ہم کو پتہ نہیں چل رہا ہے، قریب ہے کہ آپس میں لڑائی ہو جائے، جھگڑے ہو جائیں، آپ اس مسئلے کو حل کیجئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے جب انہوں نے یہ درخواست کی تو موسیٰ علیہ السلام نے عجیب بات بیان فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتے ہیں کہ تم ایک گائے ذبح کرو، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتے ہیں کہ ایک گائے ذبح کرو۔ تو انہوں نے کہا اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مرا ہے بندہ مقتول، اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کس نے اس کو قتل کیا ہے، کسی طرح اس کا نام بتائیے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ گائے ذبح کرو، گائے ذبح کر کے ہم کیا کریں، آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں ایسا نادانی والا کام کروں، ایسی جہالت والا کام کروں، میں کسی کا مذاق کیوں اڑاؤں،
یہ اللہ کا حکم ہے، بس تم گائے ذبح کرو، تمہارا مقتول جس کا قتل کیا گیا ہے اس کو قتل کرنے والا کون ہے پتہ چل جائے گا، تم گائے ذبح کرو۔ تو اب ان کو حکم ملا تھا گائے کو ذبح کرنے کا۔ ان کا کام یہ تھا کہ وہ کسی گائے کو لے کے آتے اور اس کو ذبح کر دیتے، اور اس کے بعد جو بتایا جاتا وہ طریقہ اختیار کرتے جس سے اس مقتول کے قاتل کا پتہ چل جاتا۔ لیکن انہوں نے اب سوالات داغنے شروع کیے۔ انہوں نے کہا ادعو لنا ربک یبین لنا ما ہی، آپ ہمارے لیے اپنے پروردگار سے درخواست کیجئے کہ وہ ہم کو بتائے کہ وہ جو گائے ذبح کرنے کا ہم کو حکم ملا ہے وہ گائے کیسی ہو، وہ گائے کے بارے میں تفصیلات بتائی جائے تاکہ ہم جس گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اس کو تلاش کریں اور تلاش کر کے وہ گائے لے کے آئیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا انہو یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھئی وہ گائے ایسی ہونی چاہیے نہ بالکل بوڑھی ہونی چاہیے اور نہ بچی ہونی چاہیے، بالکل زیادہ عمر کی بھی نہ ہو بالکل کم عمر کی بھی نہ ہو، عوانم بین ذالک، درمیانی عمر کی ہو، بالکل بوڑھی بھی نہ ہو بچی بھی نہ ہو، درمیانی عمر کی ہو۔ ففعلوا ما تؤمرون، تم کو جو حکم دیا جا رہا ہے اس حکم پر عمل کرو، کسی طرح سے گائے کو ذبح کر لو۔ پھر اس کے بعد میں انہوں نے ایک دوسرا سوال کیا موسیٰ علیہ السلام سے ادعو لنا ربک یبین لنا ما لونہا، کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ وہ ہم کو بتائیں کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو، رنگ پتہ چل جائے گا اس رنگ کی گائے کو ہم تلاش کر لیں گے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی ما لونہا، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے یہ معلوم کر کے آئیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہا بقرۃ صفراء، وہ گائے پیلی رنگ کی ہو، زرد رنگ کی ہو، فاقع لونہا، اس کا رنگ بھڑکدار ہو، پیلے میں بھی گہرا پیلا، بہت زیادہ پیلا، زرد رنگ کا اور وہ بھی بھڑکدار، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو خوش کر دے، ایسا رنگ کہ آدمی مست ہو جائے دیکھ کے خوش ہو جائے۔ تو ایسی گائے تلاش کرو، زرد رنگ کی، گہرے زرد رنگ کی۔ اب ان کا کام تھا کہ بھائی ٹھیک ہے چلو کسی زرد رنگ کی گائے کو تلاش کرتے اور اس کو ذبح کر دیتے، لیکن پھر انہوں نے درخواست شروع کی، پھر انہوں نے سوالات شروع کیے ادعو لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرۃ تشابہ علینا، کہ اے موسیٰ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے درخواست کیجئے ذرا یہ بھی معلوم کر لیجئے کہ وہ گائے کے اوصاف کیسے ہوں، اس لیے کہ پیلی گائے تو بہت زیادہ ہیں، زرد رنگ کی گائیں تو بہت ہیں، کوسے زرد رنگ کی گائے کو ہم تلاش کریں، اس کے کچھ ایسے اوصاف بتائے جائیں کہ جس کے بعد اس گائے کے سلسلے میں کسی قسم کا اشتباہ ہم کو نہ ہو۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے اس موقع پہ انہوں نے ایک بات یہ کہی وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا تو راہ پالیں گے۔ اس موقع پہ تیسری موقع پہ انہوں نے انشاءاللہ کہا اور کہا کہ اگر اللہ کو منظور ہوا، اگر اللہ نے چاہا تو اس موقع پہ ہم راہ پالیں گے، ہم اس کو ڈھونڈ ہی لیں گے، اس کو ہم تلاشی کر لیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اخیر میں اللہ رب العزت سے معلوم کرنے کے بعد میں بات بتائی کہ بھئی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ایسی گائے ہو کہ جس کو ہل جوتنے میں استعمال نہ کیا جائے، زمین جوتنے میں، ہل جوتنے میں اس کو استعمال نہ کیا جائے، زمین کو کھیتی کو سیراب کرنے میں اس کو استعمال نہ کیا جائے، مسلمتن وہ ہر عیب سے پاک ہو، لا شیۃ فیہا، اس میں کسی قسم کا کوئی داغ دھبا نہ ہو، ایسی گائے کو تلاش کرو، اس کو ہل جوتنے میں استعمال نہ کیا گیا ہو، کھیتی کو سیراب کرنے میں اس کو استعمال نہ کیا گیا ہو، وہ ہر عیب سے پاک ہو، اس میں کسی قسم کا کوئی داغ اور دھبا نہ ہو، ایسی گائے کو تلاش کرو، اس کے بعد میں ذبح کرو۔ تو انہوں نے کہا الآن جئت بالحق، الآن جئت بالحق، اب آپ حق بات لے آئے ہیں، اب آپ نے مکمل بات بتائی ہے، صحیح بات بتائی ہے، اب ہم ایسی گائے کو تلاش کر لیں گے۔ اب ایسی گائے کہاں پہ ملے گی؟ اب انہوں نے تلاش کرنا شروع کیا، گائے ہے کہ ملتی ہی نہیں ہے، اتنے سارے انہوں نے سوالات کیے اور سوالات کر کے اپنے آپ کو انہوں نے مشقت میں ڈال لیا،
سیدھا سیدھا ان سے کہا گیا تھا کہ ایک گائے ذبح کرو، تو ایک گائے کوئی بھی ذبح کر دیتے تو بات بن جاتی ہے اور کام ہو جاتا، لیکن ان لوگوں نے سوالات شروع کیے۔ جب ایک ایک سوالات انہوں نے شروع کیے تو سوالات کے نتیجے میں ان کو یہ جو گائے بتائی گئی، اب یہ گائے تلاش کر رہے ہیں، گائے ملنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ اب کدھر ملے گی، ادھر ڈھونڈ رہے ہیں ادھر ڈھونڈ رہے ہیں۔ اصل میں جو مسئلہ تھا، اللہ رب العزت کی اس میں جو حکمت ہے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ قاتل کا نام معلوم کرنا تھا کہ قتل کرنے والا کون ہے، مرڈر کرنے والا کون ہے، یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے یہ جو حکم دیا کہ گائے کو ذبح کیا جائے، اس میں کیا حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن ایک عجیب واقعہ تھا جس کے پس منظر میں سب ان سے کہا جا رہا تھا۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ ایک بندہ تھا جو نیک تھا، بہت زیادہ نیک تھا، اس کا ایک لوتا ایک بیٹا تھا، وہ مر رہا تھا۔ اس کے پاس ایک گائے کا چھوٹا سا بچہ تھا۔ اس کی خواہش یہ تھی کہ بھئی میں مر جاؤں گا تو یہ بچہ میرا چھوٹا ہے اور یہ گائے کا یہ بچہ یہ بھی چھوٹا ہے، بچہ یہ میں مر جانے کے بعد میں یہ گائے کا جو بچہ ہے یہ ضائع ہو جائے گا، کہیں بھی بھاگ جائے گا، کہیں بھی چلا جائے گا۔ میرا بچہ جب بڑا ہو جائے گا تو اس کو یہ نہیں مل سکے گا، اگر اس کے پاس یہ رہے تو بڑا ہونے کے بعد اس کو بیچے گا یا پھر اس سے کچھ کام لے گا، بیچ کے اس کے جو پیسے آئیں گے اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ تو یہ چونکہ نیک بندہ تھا، اس نے اس گائے کے بچے کو ایک جنگل میں لے جا کے چھوڑا، اور اللہ تعالیٰ سے اس نے دعا کی اور کہا کہ اللہ یہ گائے کا بچہ میں تیرے حوالے کرتا ہوں، میرا جب بچہ بڑا ہو جائے گا تو بڑا ہونے کے بعد یہ گائے کا بچہ اس کے حوالے کر دینا کسی طرح سے، آپ اس کی حفاظت کرنا، میں اس کو آپ کی امانت میں دے رہا ہوں۔ یہ کہہ کے اس بندے نے گائے کے بچے کو ایک جنگل میں چھوڑ دیا۔ اس کے بعد میں اپنی بیوی سے بتا دیا کہ جو ہمارے پاس گائے کا بچہ تھا جس کی یہ صفات اس کو معلوم تھا، اس کی بیوی کو، اس کو میں نے جنگل میں چھوڑ دیا ہے، یہ جب بچہ میرا بڑا ہو جائے گا اس سے کہنا کہ بھئی جنگل میں جائے اور جا کے وہ گائے کا بچہ لے لے اور اس کو بیچ لے، اس کی جو بھی قیمت آئے گی اس کے ذریعے سے گزر بسر کر سکیں گے اور آسانی کے ساتھ زندگی گزر سکے گی۔ یہ اپنی بیوی کو اس نے بتا دیا۔ اس کے بعد میں اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد اس کا جو بچہ تھا چھوٹے سے وہ بچہ بڑا ہوا، اس کے بعد جوان ہوا۔ جوان ہونے کے بعد اس کی والدہ نے اس سے کہا کہ تیرے والد نے ایک گائے کے بچے کو جنگل میں چھوڑا تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اب جوان ہو گیا ہو، بڑا ہو گیا ہو، لہٰذا تو جنگل میں جانے کے بعد میں اس گائے کے بچے کو لے کے آ۔ اب یہ گیا، جا کے اس نے تلاش کیا، اس کی ماں نے بتایا تھا کہ اس کا رنگ ایسا ہے، وہ زرد رنگ کی ہے، گہرے زرد رنگ کی ہے، اس کے اندر یہ اوصاف ہیں، جا کے دیکھ اگر ایسا گائے کا ایسی کوئی گائے مل جائے اس کو لے کے آنا۔ اب وہ گیا، جا کے تلاش کیا تو اس کو وہ گائے مل گئی اور اس کو لے کے اپنے گھر آیا۔ والدہ نے کہا کہ اس کو لے جا کے بازار میں بیچ اور 3 درہم میں اس کو بیچنا، اس سے کم میں بھی نہیں بیچنا اور اس سے زیادہ میں بھی نہیں بیچنا، 3 درہم میں یہ گائے لے جا کے بازار میں بیچ۔ اور جب معاملہ طے ہو جائے، کوئی خریدار تیار ہو جائے خریدنے کے لیے، تو جب تک مجھ سے مشورہ نہ کر لے اس وقت تک پھر اس کو بیچنا نہیں۔ معاملہ طے کرنے کے بعد میرے پاس آ اور مجھ سے مشورہ کر، اس کے بعد میں یہ گائے بیچنا۔ بیٹے نے کہا ٹھیک ہے 3 درہم میں بیچوں گا۔ وہ بچہ جو تھا یہ ماں کا بہت فرما بردار تھا، اس کے بھی عجیب احوال تھے، یہ دن میں لکڑیاں کاٹتا تھا اور بازار میں لے جا کے بیچتا تھا۔ اس کی جو بھی آمدنی آتی تھی اس کے 3 حصے کرتا تھا، ایک حصہ اپنے اوپر خرچ کرتا تھا، ایک حصہ اپنی والدہ پہ خرچ کرتا تھا اور ایک حصہ غریبوں پہ صدقہ خیرات کر دیتا تھا۔ رات کے بھی اس نے 3 حصے کر لیے تھے، ایک حصے میں ماں کی خدمت کرتا، ایک حصے میں سوتا اور ایک حصے میں اللہ کی عبادت کرتا۔ یہ بہت ہی نیک نوجوان تھا، اپنی والدہ کا فرما بردار تھا۔ والدہ نے کہا کہ اس کو لے جا کے بازار میں مارکیٹ میں بیچنا ہے۔ اب یہ گائے لے کے نکلا، بازار گیا، ایک بندہ ملا، اس نے کہا کہ بھئی یہ گائے بیچو گے؟ اس نے کہا کہ بھئی میں بیچنے کے لیے ہی بازار میں اس گائے کو لایا ہوں۔ پوچھا کتنے میں بیچو گے؟ اس نے کہا 3 درہم میں بیچوں گا۔ اس نے کہا کہ بھئی میں 6 درہم دینے کو تیار ہوں۔ تو اس نے کہا میں والدہ سے مشورہ کر کے آتا ہوں، والدہ سے پہلے پوچھ لوں گا، اس کے بعد میں 6 درہم میں تم کو یہ دوں گا۔ اس نے کہا کہ میں 6 درہم دینے کے لیے تیار ہوں لیکن والدہ سے مشورہ نہیں کرنا، 6 درہم دینے کو تیار ہوں لیکن گھر نہیں جانا، والدہ سے مشورہ نہیں کرنا، 6 درہم لو، یہ گائے مجھے دے دو۔ اس نے کہا کہ نہیں، والدہ سے پہلے پوچھوں گا، اس کے بعد میں یہ معاملہ طے کروں گا۔ اب یہ گیا واپس والدہ سے اس نے پوچھا کہ ایک بندہ ملا ہے 6 درہم میں خریدنے کو تیار ہے، آپ سے مشورہ کرنے کے لیے میں آیا ہوں۔ تو والدہ نے کہا ٹھیک ہے 6 درہم میں بیچ دینا، جب معاملہ فکس ہو جائے، وہ لینے کو بالکل تیار ہو جائے تو پھر مجھ سے مشورہ کرنے کے لیے آنا۔
اب یہ بندہ گیا جا کے وہ جو گائے تھی اس سے کہا کہ بھائی 6 درہم میں بیچنے کو تیار ہوں. اس نے کہا کہ نہیں اب میں 12 درہم دینے کو تیار ہوں، لیکن والدہ سے مشورہ نہیں کرنا. اس نے کہا کہ نہیں، والدہ کے پاس پھر جانا پڑے گا، ان سے پوچھنا پڑے گا کہ بھائی 12 میں بیچوں یا نہ بیچوں. اس نے کہا کہ نہیں، 12 درہم لے لیں، والدہ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. اس نے کہا کہ نہیں، میں والدہ سے مشورہ کرنے کے لیے جاؤں گا. پھر والدہ کے پاس آیا، والدہ نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے. والدہ نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے 12 درہم میں بیچ نہیں، والدہ نے کہا کہ بھائی جا کے اس سے پوچھو کہ وہ جو بندہ ہے کوئی فرشتہ لگتا ہے، اس سے پوچھو کہ بھائی یہ گائے ہم بیچیں یا اس کو اپنے پاس اٹھا کے رکھیں، بیچیں یا نہ بیچیں، کیا جا کے پوچھو. اب یہ بندہ آیا، آ کے اس نے پوچھا کہ بھائی والدہ ہماری یہ کہتی ہے کہ بھائی اس کو ہم بیچیں یا نہ بیچیں، گھر میں رکھیں. تو اس نے کہا کہ بھائی اس کو بیچنے کی ضرورت نہیں، اس کو اپنے گھر میں رکھو. بنی اسرائیل میں قتل ہونے والا ہے، اس کے بعد میں قاتل کا نام معلوم کیا جانے والا ہے، اس کے لیے ان کو حکم ملنے والا ہے کہ گائے کو ذبح کرو. پھر اس کے بعد وہ لوگ سوالات کرنے والے ہیں. وہ گائے جس کی تلاش میں وہ لوگ نکلیں گے، وہ گائے یہ ہوگی، اس کو خریدنے کے لیے تمہارے پاس آئیں گے. تو ان کو بیچنے کے لیے اس وقت تک تیار نہیں ہونا جب تک کہ وہ اس کی قیمت دینے کو تیار نہ ہو جائے. قیمت اس کی یہ طے کرنا کہ اس کو ذبح کرنے کے بعد اس کی جو کھال ہوگی، کھال بھر کے سونا دو گے تب جا کے میں اس کو بیچنے کو تیار ہوں. کھال بھر کے سونا دو گے تب میں بیچوں گا. تو اس کی قیمت یہ طے کرنا اور اس قیمت میں اس کو بیچنا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، ہم نہیں بیچتے ہیں. تو یہ بیٹا تھا، والدہ کا فرما بردار تھا. اس کا جو والد تھا وہ بھی نیک تھا، اس کا انتقال ہو گیا. یہ جو والدہ کا فرما بردار بچہ تھا، اس کی فرما برداری کا صلہ اللہ رب العزت نے اس کو یہ دیا کہ بھئی اپنے مال کے 3 حصے کر رہا ہے، رات کے 3 حصے کر رہا ہے، والدہ کی خدمت کرتا ہے، مال بھی والدہ کے اوپر لگاتا ہے. تو اس کی یہ جو فرما برداری تھی، اس کا صلہ اللہ رب العزت نے اس کو یہ دیا کہ یہاں پہ بنی اسرائیل میں قتل ہوا، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ دیتے کہ بھئی فلاں بندہ قاتل ہے، لیکن اللہ رب العزت نے کہا کہ گائے ذبح کرو. اب گائے کے سلسلے میں انہوں نے سوالات کیے. سوالات کرنے کے اوپر ان کے اوپر سختی کی گئی اور بتایا گیا کہ بھئی دیکھو یہ اوصاف کی گائے تلاش کرو. وہ جو گائے تھی وہی گائے تھی جو اس یتیم بچے کے پاس تھی، جس کی پرورش اللہ رب العزت نے جنگل میں کی تھی. والدہ کا یہ فرما بردار تھا، فرما برداری کا اس کو صلہ ملنا تھا. اس کا صلہ دینے کے لیے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو وہاں پہ بھیجایا. اب یہ گائے تلاش کر رہے ہیں، گائے ملنے کا نام نہیں لیتی. اب یہ بچے کے پاس میں آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جیسی گائے تلاش کر رہے تھے بالکل ویسے ان کے پاس ہے اور اس کے پاس ہے. انہوں نے کہا کہ بھئی ہم خریدنا چاہتے ہیں. اس نے کہا کہ میں بیچنا نہیں چاہتا ہوں. اب وہ انہوں نے اصرار کیا تو کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، اس کی قیمت جو ہے وہ قیمت یہ دینا پڑے گا کہ اس کو ذبح کرنے کے بعد اس کی جو کھال ہے، کھال بھر کے سونا دو گے تو میں یہ دینے کو تیار ہوں. تو وہ لوگ اس کے اوپر بھی راضی ہو گئے کہ بھئی ٹھیک ہے، چلو ہم کھال بھر سونا دینے کو تیار ہے، چونکہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس مسئلے کو حل کرنا ہے. اب یہ گائے خرید کے لے کے آئے، انہوں نے اس کو ذبح کیا. ذبح کرنے کے بعد میں اس کے جسم سے گوشت کا ایک حصہ، زبان کا یا پھر دم کا وہ حصہ لے کر حکم ملا تھا کہ مقتول کو لگایا جائے. مقتول کو جیسے ہی لگایا گیا تو وہ زندہ ہو گیا. زندہ ہو کے اس نے قاتل کا نام بتایا کہ مجھے فلاں شخص نے قتل کیا ہے. اب قصہ ختم ہو گیا. اس کے بعد میں یہ مسئلہ جو تھا آپس میں جھگڑے کا، یہ مسئلہ حل ہو گیا. تو یہ جو اللہ رب العزت نے گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کے جسم کے گوشت کا ایک خاص حصہ جس مقتول کو لگایا، لگانے کے بعد میں وہ زندہ ہو کے اس نے قاتل کا نام لیا، یہ جو اللہ رب العزت نے حکمت عملی اس میں جو تھی، ایک یہ بھی تھی کہ ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ رب العزت مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں. مرنے کے بعد میں بہت سے لوگوں کو اشکال، جیسے مشرکین مکہ کو اشکال تھا کہ بھئی آدمی مر جائے گا تو مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہوگا. تو اللہ رب العزت نے مرے ہوئے کو زندہ کر کے بتایا کہ دیکھو اللہ رب العزت نے اس مردے کو زندہ کیا. جب مردے کو اللہ تعالیٰ زندہ کر سکتے ہیں، ایسے انسان مر جائے، مرنے کے بعد اس کو بھی اللہ تعالیٰ زندہ کر دے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مشرک آیا، ایک مردے کی ہڈی لے کے، بوسیدہ ہڈی لے کے، اس کو ایسا اپنے ہاتھوں سے اس نے مسلا اور اس کے برادے کو ہواؤں میں بکھیرتے ہوئے اس نے کہا من یحیی العظام وہی رمیم، ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، آپ کہہ دیجئے اللہ کے نبی، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اس کو وہ ذات زندہ کرے گی جس نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا.
جو اللہ پہلی مرتبہ ہم کو پیدا کر سکتے ہیں، مرنے کے بعد کیا وہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے؟ یہ بتلانا تھا ان لوگوں کو کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں۔ کیسا زندہ کریں گے؟ یہ مر گیا تھا بندہ، اس کو زندہ کر کے اللہ رب العزت نے بتایا۔ دوسرا، یہ جو بندہ تھا نیک ماں کا فرما بردار، اس کو اس کی نیکی کا صلہ دینا تھا، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے سوالات کیے اور سوالات کے نتیجے میں اس کے پاس سے گائے ان کو خریدنا پڑا۔ تو یہ جو ماں باپ کا جو فرما بردار بندہ ہوتا ہے، اس کو آخرت میں جو صلہ ملنا ہے وہ تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن دنیا میں بھی اللہ رب العزت اس کا صلہ اس کو ضرور دیں گے۔ آخرت کا جو صلہ ہے وہ تو ملے گا ہی ملے گا، دنیا میں بھی اللہ رب العزت ان کو ضرور صلہ دیں گے جو ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں، ان کے حکموں پہ چلتے ہیں، ان کی بات کو مانتے ہیں، ان کا کوئی حکم ٹالتے نہیں۔ ایسے جو فرما بردار بندے ہیں ان کی فرما برداری کا صلہ آخرت میں ملے گا، اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی اللہ رب العزت اس کا صلہ ان کو دیں گے۔ تو یہ جو واقعہ ہے اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جب اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنی قوم سے کہو کہ گائے ذبح کریں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ گائے ذبح کرنے کو کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میں مذاق نہیں اڑاتا۔ کوئی بھی نبی کسی کا مذاق نہیں اڑاتا، نبی خوش طبعی کے طور پہ، دل لگی کے طور پہ، یا پھر مزاح کے طور پہ، مزاح کے طور پہ، خوش طبعی کے طور پہ کسی سے کچھ کہہ دے تو الگ بات ہے، لیکن نبی کسی کا مذاق نہیں اڑاتے۔ تو ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے۔ دوسرا یہ کہ ان کو حکم ملا تھا کہ گائے ذبح کر دیں، سیدھا سادہ گائے ذبح کر دیتے کوئی بھی ایک گائے پکڑ کے، لیکن ان لوگوں نے یہ جو سوالات کیے، سوالات کی وجہ سے ان لوگوں کے لیے گائے کا تلاش کرنا اتنا مشکل ہو گیا، اور گائے کی قیمت بھی اتنی بھاری ان کو دینا پڑا اور ادا کرنا پڑا۔ اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی کا جو بھی حکم ہو فوری اس کے اوپر عمل کر دیں، اس کے سلسلے میں کٹ حجتی نہیں کرنی چاہیے، سوالات نہیں کرنے چاہیے، جو بھی حکم ملے اس کے اوپر فوری عمل کرنا چاہیے۔ جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ خطبہ دے رہے ہیں، ممبر پہ آپ کھڑے ہیں، لوگ جو مسجد کے کنارے پہ کھڑے ہوئے تھے، آپ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ بیٹھ جاؤ، ان لوگوں سے کہا بیٹھ جاؤ، خطبہ بیٹھ کے سننا چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو مسجد کی دیوار کے پاس میں کونے میں کھڑے ہوئے تھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ بیٹھ جاؤ، تو سارے لوگ بیٹھ گئے۔ باہر سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے مسجد کی طرف، وہ راستے میں تھے، سڑک پہ تھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ان کے کانوں میں پڑی کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں بیٹھ جاؤ، تو وہ اسی جگہ پہ بیٹھ گئے، خطبہ ہو گیا۔ بعد میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ بھائی میں نے جو بیٹھنے کو کہا تھا، مسجد میں جو لوگ تھے ان سے بیٹھنے کو کہا تھا، تم سے بیٹھنے کو میں نے نہیں کہا تھا۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی مجھے بھی پتا تھا کہ آپ نے مسجد میں جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان سے بیٹھنے کو کہا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا تو پھر تم کیوں بیٹھ گئے؟ تو انہوں نے کہا جب آپ کی آواز میرے کانوں میں پڑی کہ آپ کہہ رہے ہیں بیٹھ جاؤ، تو میری کیا مجال کہ میں ایک قدم آگے بڑھاؤں؟ کان میں آواز پڑی نبی کے کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں بیٹھ جاؤ، فوری میں بیٹھ گئے۔ تو یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایسے کئی صحابہ کرام کے واقعات ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بھی حکم ملا فوری انہوں نے اس کے اوپر عمل کر کے بتایا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی حکم ہو، کسی بھی امتی کے لیے اپنے نبی کے حکم کو ٹالنا نہیں چاہیے، جیسے حکم ملے فوری اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے ارشادات ہیں ان ارشادات پہ فوری عمل کرنا چاہیے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہیے۔ تو یہ جو واقعہ ہے اس سے جو چیز سمجھ میں آتی ہے، ایک تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے کا صلہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی دیتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ رب العزت مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں اس کا ایک نمونہ اللہ رب العزت نے بتا دیا۔ اس طرح اور بھی چیزیں ہیں جو اس سے سمجھ میں آتی ہیں۔ تو بہرحال یہ اس واقعے میں ہمارے لیے بہت سی عبرتیں ہیں، بہت سی نصیحتیں ہیں، اس واقعے میں غور کرنا چاہیے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری، آپ علیہ السلام کی طرف سے جو بھی حکم ملے اس پہ ہم عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات
وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا تقبل منا الصلاة والصيام والقيام واحشرنا في زمرة خير الأنام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.